پڑھیں, ایک آیت پڑھیں, ایک لائن پڑھیں, برائے مہربانی ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیے. معنی کے دریا اور سمندر انشاءاللہ آپ کے سامنے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کو تھوڑا سا موضوع کو ڈسکس کیا گیا سورہ النساء کی 3 دوسری ورسز کے اندر, 105, 106 اینڈ 107. ان 3 ورسز کے اندر ایک بہت بنیادی بات یہ آتی ہے کہ قرآن کی شان نزول بھی بیان کی گئی ہے. وقت کم ہے اور موضوع تھوڑا تفصیل طلب, اس لیے میں اجازت چاہوں گا. سوالوں کے لیے تھوڑا وقت بچاتے ہیں اور اس موضوع پہ انشاءاللہ چھٹے لیکچر میں آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. لائک آلویز ویری افیکٹو ٹاک. حاضرین پہ آنے سے پہلے جی, یہاں پہ حاضرین ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ان کی طرف بڑھنے سے پہلے یعنی سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پروگرام ہے لاز اینڈ قرآن اور آج کے پروگرام میں خواتین و حضرات ہمیں بہت سارے چونکہ لیٹرز آتے ہیں, بہت سارے ای میلز آتے ہیں, سب کو تو پڑھنا ممکن نہیں ہے. ہم نے ایک لیٹر کا انتخاب کیا ہے جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ لیٹر ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہمیں بھیجا ہے محمد یونس صاحب نے لاہور سے, اور ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, خوش رہیں, آباد رہیں, ہر لمحہ زندگی کا شاد رہیں. لاز اینڈ قرآن اس پروگرام کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. دنیا میں آپ پہلے شخص ہیں میرے علم کے مطابق جس نے قرآن کو بک آف لاز کے طور پہ کھولا ہے. صرف کھولا ہی نہیں بلکہ میڈیا پر شیر ببر بن کر اللہ کی کتاب کا درست موضوع لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی جرات کی ہے. میری دعا ہاں آگے انہوں نے کہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ میری دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا ہے. آپ جس درد سے قرآن پیش کر رہے ہیں میں محسوس کر رہا ہوں. اللہ آپ کو مزید اللہ کی کتاب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. کیونکہ صرف یہی کتاب عالم انسانیت کو عدل مہیا کر سکتی ہے. یہ عدلیہ اور مقننہ, انتظامیہ, وکلا اور صحافت کے لیے ٹیکسٹ بک ہے, بلکہ ہر مسلم پر پڑھنا نہیں بلکہ اس کا جاننا فرض ہے. ڈاکٹر صاحب انہوں نے جو بات کی ہے کہ قرآن کو بک آف لاز کے طور پر آپ نے وہ کیا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بہت شکریہ جی, آپ نے جو کمنٹ کیا اس کے لیے. یہ بک آف لاز ہے واقعتاً. مجھے چاغی کا کوئی کیس تھا, میں پہلے بھی غالباً کہہ چکا ہوں, سپریم کورٹ میں مجھے جب کہا گیا کہ یہ کیس کرنا ہے تو تب میں نے تحقیق شروع کی, تو مجھے نظر آیا کہ ہر آیت کے اندر, ہر سورت کے اندر ہمارے آگے پیچھے چلتے پھرتے موضوعات ہیں. یوں لگتا ہے جس طرح قرآن ہماری پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے اور اس کا سایہ اور اس کا نور اور اس کی برکتیں ہیں. آپ نے بالکل درست کہا, یہ سب کے لیے ٹیکسٹ بک ہے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں اس کو ترجمے کے ساتھ کھولیں. اللہ تعالیٰ جن جذبات کا آپ نے اظہار کیا ان کا آپ کو اجر دے. بہت شکریہ محمد یونس صاحب, آپ نے ہمیں لیٹر لکھا. اور خواتین و حضرات اب ہم بڑھتے ہیں سوالات و جوابات کی طرف. حاضرین میں سے جی آپ کے پاس سوال ہے. جی ڈاکٹر صاحب, قرآن میں ایک آیت ہے کہ غلط کار سازشیوں کی وکالت مت کرو, اس کے متعلق آپ کیا وضاحت کریں گے؟ یہ ایک واقعہ تھا, اس میں تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہوا ہے, باقی جگہ بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ ایک چوری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آ کے غلط بیانی کر کے چوری سے بریت کروانے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد یہ آیت اتری. اس میں لیکن ہمارے لیے 3 سبق موجود ہیں. پہلا سبق یہ ہے کہ آپ کا رشتہ دار بھی ہو, آپ کا تعلق دار بھی ہو, آپ کا اپنا بھی ہو, اگر اس کا موقف غلط ہے اور اس کا موقف درست نہیں ہے کسی معاملے میں تو اس کی ناجائز حمایت نہیں کرنی چاہیے. غلط موقف پہ جائز حد تک بھی اس کی حمایت یہی ہو سکتی ہے کہ اس کو غلط موقف سے ہٹا کے موقف درست کرنے کے لیے کہا جائے, پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ جو میرا پیشہ ہے یا وکیل ہیں ان کو بھی اگر معلوم ہو کہ معاملہ کس طرح سے ہے اور غلط ہے تو اس میں بالکل شریک نہیں ہونی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے
کہ مثال کے طور پہ اگر آپ سے کسی بے گناہ کو پھانسی لگوانے کی آپ کو ساتھ میں لا کے کوشش کی جاتی ہے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ اس جرم میں شریک ہو گئے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی غلط لکھوا کے کسی کی جائیداد سے محروم کرنا چاہتا ہے کسی کو، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اس چیز کو سینسٹائز کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ کوئی غلط کام ہو گیا ہے اور آپ کو جھوٹی گواہی کے لیے بلایا گیا، وکالت کے لیے بلایا گیا، جرگے کے لیے بلایا گیا، تو آپ وہی بات کیجئے جو اصولاً درست ہے۔ اگر آپ غلط بات کسی وقتی مطلب یا مصلحت کے تحت کرتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ جو اندر بیٹھا ہوا آدمی ہے وہ آپ کو تا دم مرگ چھیڑتا رہے گا، ستاتا رہے گا اور آپ کو ذلیل اور خوار کرتا رہے گا۔ اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے جس طرح سے فرمایا گیا کہ جو ٹریچرس ہیں، سازشی اور غلط کار ہیں، ان کی حمایت اور ان کی وکالت مت کرو۔ جی دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا نام وکالت میں بہت بڑا حوالہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ فرمائیں آج کل کے جو نظام عدل میں موجود خرابیاں ہیں وہ کیسے دور کی جا سکتی ہیں، وضاحت فرمائیے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ نظام عدل جو ہے، میں اس سے مجھے پورا اتفاق نہیں ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ جو نظام تھا یہ بنایا اس لیے گیا تھا۔ نظام عدل کے 3 حصے ہیں۔ پہلا ہے تفتیش جو پولیس کرتی ہے، اور دوسرا اس کا حصہ ہے پروسیکیوشن جو عدالت میں جا کے ایک طرف سے پروسیکیوٹر کھڑے ہوتے ہیں، دوسری طرف سے ڈیفنس اٹرنیز کھڑے ہوتے ہیں اور وکیل صفائی کھڑے ہوتے ہیں، اور تیسرا حصہ اس کا ہے جج۔ یہ بنایا گیا تھا تاج برطانیہ کے زمانے میں، تعزیرات بھی اسی زمانے کی ہے، ایویڈنس ایکٹ بھی اسی زمانے کا ہے، اور ضابطہ فوجداری بھی اور ضابطہ دیوانی بھی اسی زمانے کا۔ یہ اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ مقامی لوگوں کو ایک ایسے نظام میں پھنساؤ جہاں وہ اپنے جھگڑوں میں پڑے رہیں، ڈیوائیڈ کرو اور ان کے اوپر اپنی حکمرانی برقرار رکھو۔ بدقسمتی کے ساتھ ہم اس نظام کو عوام کی ضرورت اور اس وقت کی، آج کے وقت کی کال کے مطابق درست نہیں کر سکے، نہ امینڈ کر سکے۔ لیکن جو نظام موجود ہے اس کے اندر بنیادی طور پہ ہمیں ٹھیک طریقے سے ججوں کی اپوائنٹمنٹ کرنی چاہیے۔ اگر جج سفارش سے آئے گا، سفارش کرنے والے کی تابعداری کرے گا۔ اگر جج چمچا گیری سے آئے گا، جس چمچا گیری کے نتیجے میں وہ نالائق وکیل سے جج بن گیا، وہ ساری زندگی اس سے باز نہیں آ سکتا۔ اگر وہ پیسے دے کر آئے گا تو ساری زندگی وہ انصاف کے لیے آنے والوں کی جیبیں کاٹتا رہے گا۔ اس لیے پہلا سٹیپ لینے کی یہ ضرورت ہے کہ جب ججز کو آپ اپوائنٹ کریں تو ان کی اپوائنٹمنٹ میرٹ کے اوپر ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو جج حضرات ہیں ان کو، کہ اس کو آپ ججی کو نوکری نہ سمجھیں۔ میرے جو دوست تعلق والے ہیں اگر پرائیویٹ مجلسوں میں مجھے ملتے ہیں تو میں ان کو ضرور کہتا ہوں، اور بڑا کھل کے کہتا ہوں اور دبا کے کہتا ہوں، اور یہاں آج آپ کے اس کیمرے کے توسط سے، آپ کے توسط سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ اللہ رب العزت کی ایک ایسی نعمت سمجھیں جو 16 کروڑ میں سے چند درجن کو ملی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے وہ ایک عصائے کلیمی دے دی ہے جس کے ساتھ بہت ساری خرابیوں کو آپ دور کر سکتے ہیں۔ یہ اٹ ڈیپینڈز آن دی پیپل کنسرن، جو ہر آدمی ہے اس کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو ذمہ داری سمجھے اور اس کو اللہ کا عطیہ سمجھے اور اس کو لوگوں کی امانت سمجھ کے ان کو لوٹائے۔ جی اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے قتل کے مقدمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا ذکر کیا کہ مقتول کے وارثوں کو اسٹیٹ پراپرٹی سے معاوضہ ادا کیا گیا، اس کی ذرا مزید وضاحت کر دیجیے گا۔ میں نے جس طرح پہلے بھائی ابھی آپ کے سامنے گزارش کی کہ ریاست جو ہے اس کے ذمہ داریاں صرف یہ نہیں ہیں کہ وہ لا اینڈ آرڈر کا بندوبست کرے، وہ لوگوں سے ٹیکسز لے، وہ لوگوں کے اوپر حکمرانی کرے، بڑی بڑی گاڑیاں خریدے اور بڑے بڑے جھنڈے لگائے۔ ریاست کا بنیادی مقصد فلاح ہے، اور آج جو ہم دیکھتے ہیں جو ترقی یافتہ ملکوں میں اور غیر ترقی یافتہ ملکوں میں، ترقی پذیر ملکوں میں اور انتہائی امیر ملکوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ریاست